یہ وقت تو خدمت کا تھا. کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی. کبھی کبھی یہ احساس روکتا ہے یار پیٹ نہیں لگا, اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں. شاید کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ بوڑھا اتنی محنت کرتا ہے, لیکن جب عمر دیکھتے منہ میں دانت نہیں, انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا, اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا. صبح چائے رس رات دلیا, اور یہ اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے. میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے اسکول پڑھتے تھے, اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, تعلیمی اخراجات بڑھ گئے, اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہے, اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے. یار نظر والی اینک لگ گئی. شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے. اچھا ماں باپ کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے ہم پڑھے لکھے نہیں, کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہو جائیں. ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے, لیکن صد افسوس ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. ہاں یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑا لفظ بول دے اولاد مذاق اڑاتی ہے. ابا جی 4 کلاساں پڑھ لیتے غلطی کرنی ہوندی. وہ رت جگے, وہ پردیس کے دکے, وہ فیکٹریوں کے 18 گھنٹے ہمیں یاد نہ ہے کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے. اور یار آج ان کا مذاق اڑاتے ہو. ایسی نلائق اولاد بھی ہم نے دیکھی جو ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرماتی ہے. میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا, اور بچے لاہور چلے گئے. یہ دیہات سے گڑ گنا سوغات لے کے گیا. اتفاق سے اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے, تو یہ ملاقات کر کے دوسرے کمرے میں آنے لگا. تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے, تو وہ کہتا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے یار, لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. میں کہتا ہوں آپ بہت بڑے علامہ صاحب ہو, مفتی صاحب ہو, پیر صاحب ہو, سیاستدان ہو, سرمایہ دار ہو, یار جب گھر آؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو. جب گھر جاؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو جو ماں پیار سے ہمیں پپو کہتی تھی وہ بن کے آیا کرو. لیکن ہم گھر میں بھی جاتے تو بڑے بن کے جاتے ہیں. امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے یار, شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا, سواری تیار کرو. ماں سے یہ تو نہیں کہتے اماں سوال کرو جواب ملے گا, دلائل کے انبار لگاؤں گا, تشفی ہوئی تو ٹھیک. یہ بھی نہیں کہتے اماں جان جن کے پاس لے جا رہی ہے وہ عمر میں بڑے ہیں, علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے, وہ تو خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے ماں ان کے پاس جانے سے تیرے بیٹے کی توقیر کم ہوگی. اور بھولے بھالے بن جاتے یار, سواری تیار کرتے, ماں کو بٹھاتے, نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے. وہ دیکھ کے شرمندہ کوئی حضرت تشریف لے آئی. آپ فرماتے مولانا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, ذرا ان کی تشفی فرما دے. سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتا دے, اور ساتھ فرما دے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. بڑا بن کے نہیں دوست, چھوٹا بن کے جاؤ یار. ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو, اور جنہوں نے قدر کی ان کی قدریں بحال. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں, اور کیا فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. جانتے ہو وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی, شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. اعزاز کیسے ملا؟ ماں تھی, آنکھوں سے نابینا تھی, پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا, خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. بیٹے فرما بردار ہوں تو مستجاب الدعوات بنتے ہیں. سنیے گا دوست, اویس کرنی کو جنت پہ روک لیا جائے گا, حکم ہوگا پیچھے پلٹ کے دیکھو, ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے, اختیار دیا جائے گا, جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا جو جو اس اشارے میں آئے گا اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. ہزاروں نہیں یار لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں اویس کرنی لے جائیں گے. یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے بھائی. میں نے ایک بوڑھے کو پڑھا, اس کا تعلق پچھلی امتوں سے. بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا, بول و براز چارپائی پہ. آپ جانتے ہو والدین اور اولاد کے مابین رابطہ کتنی دیر ہوتا ہے؟ جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے. جب ہم پر پرزے نکالتے تو پھر ماں باپ سے ہمارا رابطہ تقریباً جو ہم نے دیکھا وہ ختم ہو جاتا ہے. بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری کا آ جانا یار یہ بہت بڑا امتحان ہے, کہ بندہ نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے, قدموں سے چل کے واش روم تک نہ جا سکے. اولاد کے کندھوں پہ ماں باپ کی خدمت آ جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. آتی ہے اولاد ہمارے پاس اور کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ ابا جی کو پردہ دے دے. بڑے ہی اوکھے نہیں, اور عاشقوں کی طرح خدمت کرنی تھی یار, کیا کر رہے ہو؟ اور آ کے کہتے ہو کہ دعا کرو اللہ ابا جی کو پردہ دے دے. ظاہر ہے اب پخانہ جو ہے وہ کپڑوں میں کر دیا تو اس کو صاف کرنا مشکل تو ہے. ہمارے پاس بوڑھے بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ چلتا پھر دے لے جائے.
حضور نے تو اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، اس میں تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. یہ اچانک کیوں مرنا چاہتا ہے؟ اس نے اپنے بھائی کو تڑپتے دیکھا تھا، اس کے سامنے اس کے دوستوں کی کہانیاں تھی، چھوڑ آئے دیہاتوں میں اور خود شہروں کا رخ کیا. وہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، اور آج بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ یار آزمائش آ گئی، تکلیف آئی تو یہ اولاد دعا کروا رہی ہے کہ اللہ ابا جی نو پردہ دے دے. وہ بوڑھا جس کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے، زندگی موت سے لڑ رہا ہے. 4 بیٹے تھے، جو سب سے چھوٹا تھا سعادت مند تھا، بھائیوں کو جمع کر لیا، کہا والد بیمار ہے، انہیں خدمت کی ضرورت ہے. لیکن عجیب سی بات ہے، اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں. اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی، اور جب باپ دنیا سے گیا تو بیٹے پہ راضی تھا. ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے تو ایک جملہ بولتے ہیں،